السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار سے 163 بچے جو دوسرے مدرسوں میں پڑھانے کے لیے لے جائے جا رہے تھے، ان 163 بچوں کو پولیس نے ٹرین میں روک لیا اور 8 لوگوں کو گرفتار بھی کیا۔ اور پھر ہیڈنگ کس طرح کی بنائی گئی وہ بھی میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، بہار کے 163 بچے مدھیہ پردیش میں ریسکیو، ٹرین سے مہاراشٹر بھیجے جا رہے تھے، ٹریفکنگ کے آروپ میں 8 لوگ گرفتار۔ اسی طرح سے آپ ایک دوسری ہیڈنگ دیکھیے، بہار کے غریب مسلم بچوں کو دوسرے راجیوں کے مدرسوں میں لے جا کر دی جا رہی دھارمک کٹرتا کی سیکھ، کٹنی میں بڑا خلاصہ۔ پولیس نے مانو تسکری کے آروپ میں 8 لوگوں کو گرفتار کیا۔ اب یہ تمام بچوں کو پولیس نے روک دیا، 8 لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا۔ اب بچوں کے ماں باپ پریشان ہوتے پھر رہے ہیں، اور پھر کس طرح سے خبروں میں ہیڈنگ چھاپی گئی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، کچھ خاص باتیں، ضروری باتیں جو آپ لوگوں سے اس خبر سے متعلق میں کرنا چاہتا ہوں۔ نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو چکا ہے، نیو سیشن شروع ہو گیا ہے، ایڈمیشن وغیرہ مدرسوں میں ہو رہے ہیں، اور ایک ضلع سے دوسرے ضلع ہم اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجتے ہیں، تو یہ بچے بھی پڑھنے جا رہے تھے اور بیچ میں پولیس نے روک لیا۔ پہلی بات تو میں تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یار، حالات کو سامنے رکھ کر قدم بڑھانا سیکھو۔ حالات کو آپ سامنے رکھ کر قدم بڑھاؤ گے، سیف رہو گے، کامیاب رہو گے۔ ایمان والی کی تو شان یہ ہوتی ہے کہ وہ حالات کو سمجھتا ہے، وہ چیزوں کی پرکھ رکھتا ہے، وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہے، موقع محل کے اعتبار سے وہ قدم بڑھاتا ہے۔ لیکن افسوس، ایک کے بعد ایک غلطی ہم لوگوں سے ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہم ایک غلطی کے بعد اس غلطی سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں، دوبارہ اس غلطی کو کر دیتے ہیں، دوبارہ کر دیتے ہیں، چوتھی بار کر دیتے ہیں۔ ایک بار نہیں، یہ کئی بار ہوتا ہے۔ ہم لوگ حالات کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ اسی لیے پہلی بات تو میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ حالات کو سمجھنا سیکھو۔ سوشل میڈیا پر کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے اپنے مدرسوں کے کاموں کو آگے بڑھانا ہے۔ بچوں کے ایڈمیشن اس طرح سے کرنے کا طریقہ تو نہیں ہے لیگلی، جیسے آج کل چل رہا ہے۔ تو موقع محل کو سمجھو، حالات کو سمجھو، کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دوسری بات میں مدرسے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسے میں کام کرنے کا جو پیٹرن ہے پرانا، کہ صاحب آپ گئے، بچوں کو وہاں سے لے آئے اور پھر اپنے مدرسے میں ڈال دیا، ہے نا، یہ پیٹرن ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے تو بہت سارے مدرسے ایسے ہیں الحمدللہ جو اچھے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں۔ مدرسوں کی جو پہچان ہے وہ تعلیم کی وجہ سے ہونا چاہیے، اور جب مدرسوں کی پہچان تعلیم کی بنیاد پر ہوگی تو آٹومیٹکلی ماں باپ خود اپنے بچے کو پکڑ کے لے کے آئیں گے کہ ہمارے بچے کا ایڈمیشن کراؤ۔ اور گورنمنٹ کے حساب سے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہ آپ کو پتہ ہوں گے، آپ بچے کا ایڈمیشن کرو گے، آپ کو بچوں کو کھینچ کے نہیں لانا پڑے گا۔ یہ وہ مدرسے والے ہوتے ہیں جن کو کیا کر رہے ہیں کہ بچے مدرسے میں لا کے رکھنا ہے اور دکھانا ہے کہ دیکھو ہمارے مدرسے میں اتنے بچے پڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسے مدرسوں کو ان آتھورائزڈ مدرسے۔ جو آتھورائزڈ مدرسے ہیں ان کو بچوں کو کہیں ضلعوں سے کھینچ کے نہیں لانا پڑتا۔ ارے بھائی، خوشبو اگر آپ لگا لو تو بتانا پڑے گا کسی کو کہ بھائی صاحب میں نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ آپ کہیں محفل میں جا کے بیٹھو، خود لوگوں کو خوشبو پتہ چل جائے گی، ارے بھائی صاحب کون عطر لگا کے، بڑا پیارا عطر، یار مجھے بھی بتاؤ۔ اگر آپ علم کی روشنی جلاؤ، آپ لوگوں کو علم دینے کی کوشش میں لگ جاؤ، تو آپ کو بچے بہار سے نہیں لانا پڑیں گے مدرسوں میں بھرنے کے لیے۔ ایسے مدرسوں والوں سے ہوشیار رہو جو 100 بچے بہار سے جا کے، فلاں ضلع سے جا کے لے کے آتے ہیں اور اپنے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ تعلیم کے نام پر بچے 0 ہیں، لیکن تعداد کے اعتبار سے بچے 100 ہیں، اور اسی تعداد کو دکھا کے چندہ لیا جاتا ہے، پیسے لیے جاتے ہیں کہ صاحب ہمارے بچے مدرسے میں تو 100 بچے پڑھ رہے ہیں۔ پڑھ کیا رہے ہیں؟ 0۔ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ سالوں سے، لیکن ہے 0۔ لیکن ان بچوں کے ذریعے اپنے بینک بیلنس کو بھرا جاتا ہے، مدرسے کے نام پر، ایمان کے نام پر، اسلام کے نام پر چندہ وصول کیا جاتا ہے اور قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے مدرسے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی خدا کے واسطے
یہ زیادہ دن تک آپ چلنے والے نہیں ہو. اسی لیے اپنی تعلیمی نظام کو مضبوط بناؤ. آپ کا تعلیمی نظام مضبوط ہوگا, آپ کو بچوں کو اس طرح سے کھینچ کے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوسری بات مدرسے والوں سے. تیسری بات میں ماں باپ سے بولنا چاہتا ہوں. اب یہ جو ماں باپ تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ تھانے میں بیٹھ کے اچھا لگ رہا ہے؟ ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں, ان کو اچھی تعلیم دلائیں. کوئی آپ سے آپ کا بچہ لینے آتا ہے, آپ آنکھ بند کر کے دے دیتے ہو. اولاد کو اتنی سستی چیز ہے کہ کسی کو بھی آنکھ بند کر کے دے دیے جائیں. ارے آپ کو تو پتا ہو کہ میرا بچہ جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے. آپ اس مدرسے کو چیک کر کے آؤ کہ یہ مدرسہ آتھورائزڈ ہے یا ان آتھورائزڈ ہے. اس مدرسے میں تعلیم بھی ہوتی ہے یا صرف بچوں کو بھر کے چندے کا سلسلہ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے. ایسے بہت سارے مدرسے چل رہے ہیں جہاں تعلیم 0 ہے لیکن تعداد 100 ہے, اور ان 100 تعداد کو دکھا کے ہزاروں لاکھوں روپے چندہ وصول کیا جاتا ہے. ایسے مدرسے والوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے بچے کو تعلیم دلانا چاہتے ہو, پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک ضلع سے دوسرے ضلع بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک آپ کا بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے. قرآن مجید سب سے پہلے تو قرآن شروع کرانا ہے نا. اپنے علاقے میں کسی بہترین مکتب میں, کسی بہترین مدرسے میں, اچھے استاذ کی نگرانی میں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن مجید کی تعلیم دلاؤ. حافظ قرآن بنانا ہے, اپنے ہی ضلع میں, اپنے ہی گاؤں میں, اپنے ہی قصبے کے اندر پہلے چیک کرو کہ بہترین مدرسہ, بہترین استاذ کون ہو سکتے ہیں جو آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنا دیں گے. اپنی آنکھوں کے سامنے جتنا ہو سکتا ہے بچے کو رکھنے کی کوشش کرو. حالات وہ نہیں ہے کہ آپ آنکھ بند کر کے کسی پہ بھی بھروسہ کر کے اپنی اولاد کو دے دو. اس اولاد کے ساتھ کوئی کیا کر لے آپ نہیں جانتے. آج کل کسی پہ بھی بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. یہ میں والدین سے کہنا چاہتا ہوں. اولاد کو آپ اتنا معمولی سمجھتے ہو کہ کوئی بھی آیا اس کو آپ نے آپ نے دے دیا بوریا بستر باندھ کے, اب وہ 163 بچوں کو لے کے جا رہا ہے. ماں باپ کیوں نہیں ہے ساتھ؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو جس مدرسے میں جا رہے ہیں چھوڑنے جائیے. پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس ماحول میں بہت دور دراز ان آتھورائزڈ ایسے مدرسے جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا, ہاں وہ مدرسے جو بہت شاندار کام کر رہے ہیں, وہ مدرسے جن کا نام ہے, وہ مدرسے جو بزرگوں کی نسبت پر چل رہے ہیں, وہ مدرسے جن کی نگرانی ٹائٹ ہوتی ہے, وہ مدرسے جن کے ذمہ داران بڑے فکرمند ہیں, ایسے مدرسے میں آپ اپنے بچوں کو داخل کر دیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسے نہیں کہ آپ نے بس دے دیا اور آپ کو بھی نہیں معلوم کہ بچہ پڑھ کے آ رہا ہے, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بچے کو پڑھانے والا کون ہے, آپ کو یہ بھی نہیں پتا جس مدرسے میں میرا بچہ پڑھنے جا رہا ہے وہ مدرسہ کون سا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سے قریب جتنا آپ بچے کو پڑھا سکتے ہو پڑھائیے. تو سب سے پہلے قرآن مجید پڑھائیے, قرآن مجید کے بعد حفظ پڑھائیے, حفظ کے بعد جو بھی بنیادی تعلیم عربی کی ہے, مولویت کی ہے, وہ بھی اپنے علاقے میں, اگر آپ کے علاقے میں اویلیبل ہے تو بچے کو دور دراز بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہمارے فیروز آباد میں سوم چہارم تک حفظ کی بھی تعلیم ہے الحمدللہ, ناظرے کی بھی تعلیم ہے, اور سوم چہارم تک مولویت کی بھی تعلیم ہے. تو میں اپنے بچے کو باہر ابھی کیوں بھیجوں گا؟ جب یہاں کی تعلیم ختم ہو جائے گی اس کے بعد میں اپنے بچے کو کسی باہر کے مدرسے میں بھیجوں گا, اور باہر کے مدرسے میں بھی اس مدرسے میں بھیجوں گا جو مدرسہ آتھورائزڈ ہے, یعنی جس مدرسے کے بارے میں میرے شہر کے تمام علماء جانتے ہیں, جو مدرسہ بہت پرانا ہے, جس مدرسے کے بارے میں میرے شہر کے علماء کہہ رہے ہو کہ بھائی یہاں کے استاذ بہت اچھے ہیں, یہ مدرسہ بہت پیارا ہے, یہ مدرسہ بہت اچھا ہے, اس مدرسے میں سے دیکھو یہ حافظ قرآن نکلا, یہ مولوی نکلا. لیکن آپ آنکھ بند کر کے ایسے مدرسے کو دے دو جس مدرسے کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے. 163 بچوں کو کون لے کے جا رہا ہے بھائی؟ تو اسی لیے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. بچہ چاہے بہار کا ہو چاہے کسی اور ضلع کا ہو, بچے یہ ہماری قوم کی امانت ہے, بچے یہ ہماری قوم کا فیوچر ہے, ہماری قوم کا مستقبل ہے. کب سمجھیں گے یار ہم؟ اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح سے آنکھ بند کر کے مدرسے والوں کو سپرد کرنا اپنی اولاد کو, یہ ظلم ہے اپنی اولاد پر. ہوش میں آئیے, آنکھیں کھولیے, اور مدرسے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے کاموں کو مضبوط کیجئے کہ آپ کو بچوں کو گھیر کے نہ لانا پڑے, بلکہ آپ کے پاس خود ماں باپ بچے کو لے کر آئیں اور آپ کو ایڈمیشن کلوز تعلیم کی بنیاد پر, کوالٹی کی بنیاد پر, اور حالات کے مطابق اپنے مدرسوں کو اپڈیٹ کرنے کی بنیاد پر کہ ہر چیز بہترین انداز میں آپ کے پاس موجود ہو. اور آخری بات کہ حالات کو سمجھو بھائیوں, خدا کے لیے حالات کو سمجھو.
اس طرح سے آپ اندھے بہرے گونگے بن کے چلتے رہو گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔